بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج پھر ایک اہم لیکچر جوڑوں کے درد کے بارے میں ہے. جوڑوں کے درد کو دو قسم میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. ایک عام جوڑوں کا درد جو عمر کے ساتھ تھوڑا بہت ہوتا ہے. دوسرا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. یہ ذرا تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ ہے. اور دوسری اس لیکچر کو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 30 سال میں آپ دیکھو گراف کتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے رومیٹائڈ آرتھرائٹس میں اور آٹو امیون ڈیزیز میں. پہلے 8-10 ہوتی تھیں، ابھی 100 سے اوپر ریکارڈ ہو رہی ہیں پچھلے 10-20 سال میں. تو اس لیے اس کو ریوائیو کرنا بہت ضروری تھا. یہ ٹیری والز پروفیسر ہیں، ان کو ملٹیپل اسکلروسس کا اٹیک ہوا، جسٹ لائک فالج ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا. یہ انہوں نے ریوائیو کیا. اسی ڈائٹ چارٹ جو میں آگے دوں گا آپ کو اس سے ٹھیک ہوئی ہیں. اور ابھی یہ ریہیبلیٹیشن میڈیسن کی پروفیسر ہیں امریکہ میں، اور انہوں نے کافی لوگوں کو، فالج والوں کو اٹھا کے چلایا ہے یہ ڈائٹ کی وجہ سے. دوسرے پروفیسر گرنڈی ہیں، یہ بھی کارڈک سرجن تھے، یہ بھی اسی فیلڈ میں آئے بعد میں ہماری طرح، جیسے میں سرجن آیا ہوں. ولیم ڈیوس سرجن تھے، وہ جب خود سفر ہوئے ہیں تو آئے ہیں. یہ بھی ایسے آئے ہیں، ان کی بھی بک ہے. انہوں نے بھی یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ یہ آٹو امیون ڈیزیز کی بڑی وجہ یہی خوراک ہے اور انسولین ریزسٹنس ہے. اچھا، ابھی تیسرا ایک گروپ ہے. اصل میں اس میں دو گروپ چل رہے ہیں. ایک ویجیٹیرین ہے جو کہتے ہیں جی آپ گوشت اینیمل فوڈ چھوڑ دیں، آپ کے یہ ٹھیک ہو جائے گی آٹو امیون ڈیزیز. دوسرا گروپ ہے وہ کہتا ہے نہیں، آپ یہ سارے پلانٹ پوائزن تو ویجیٹیبل میں ہیں، تو آپ صرف اینیمل فوڈ لیں. یہ جو دونوں ہیں ٹیری واش اور گرینڈی، یہ درمیان میں ہیں. یہ کچھ ویجیٹیبل بھی دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں. اس لیے میں ان کے کو صحیح سمجھا کہ ہم، کیونکہ اینیمل فوڈ تو لینا ہے ہم نے، اور ساتھ ویجیٹیبل تھوڑی بہت لے لیں تو ایکسٹریم پہ نہ جائیں. وہ جو کارنیور ہے اور ویگن ہے وہ ایکسٹریم پہ ہیں دو. تیسرا یہ ابھی آیا ہے کہ جی یہ مائکرو بایام تھیوری آ گئی ہے. یہ ٹائم کی ہیڈنگ بھی ہے کہ جی یہ ہمارے گٹ میں جو بیکٹیریا ہیں، اب میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے امیون سسٹم، جو ہمارے باڈی کا ڈیفنس سسٹم ہے، جو ہمارے باڈی کی آرمی ہے، جو بیماریوں سے، جراثیموں سے، وائرس سے لڑتی ہے، اس کا 80% ہماری آنتڑوں میں ہے، گٹ میں ہے. وہ رو بیکٹیریا ہیں. انہوں نے بڑی زبردست اسٹڈی کی کہ جہاں ایوریج لائف 100 سال سے اوپر تھی، وہاں انہوں نے 5 ملک طے کیے پوری دنیا میں. ان میں سب سے امپارٹنٹ چیز جو انہوں نے چیک کی، یہ رابرٹ جی میٹن پروفیسر ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی اسی شعبے میں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں 4000 قسم کے بیکٹیریا تھے. عام امریکن کے 1200 قسم کے بیکٹیریا ہیں، جیسے ایکولائی ہے، سوڈوموناس ہے. جتنی ویرائٹی جراثیموں کی زیادہ ہوگی اتنا آپ کی بیماریاں کم ہوں گی، لائف لنگی ہوں گی. یہ ایک نئی تھیوری ہے، انشاءاللہ اگلے 10 سال تک یہ آ جائے گی. تو یہ بھی وجہ ہے. اسی وجہ سے جب ہم لیکی گٹ سے کہتے ہیں تو اس میں یہ فائدہ بھی ہو جاتا ہے، ہم اس کو بھی کور کر جاتے ہیں. تو اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ نہ ویگن نہ کارنیوار، ہم درمیان میں لیں گے. تو انشاءاللہ اسی سے بہت فائدہ ہوگا. آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں جیسے کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی کی جو اپنا ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہمارے باڈی کے اپنے خلاف لڑنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے اپنے فوجی ہیں یا سپاہی ہیں، وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانی شروع کر دیں، وجہ کوئی بھی ہو، تو اس کو آٹو امیون کہتے ہیں. اور یہ 100 سے زیادہ بیماریاں اس کی ابھی تک آ چکی ہیں. بڑا ریپڈلی پچھلے 30 سال میں گرو کیا ہے. اچھا، اس میں زیادہ یہ جو میں اسکول آف تھاٹ بتا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ لیکی گٹ ہے. آپ کی آنتڑوں میں جو سیل ہوتے ہیں ان میں سوراخ ہو جاتے ہیں، اور اس سے یہ ٹاکسن جو ہیں، جو پلانٹ ٹاکسن ہیں، وہ لیک کر جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بلڈ میں چلے جاتے ہیں. نارملی تو ہماری گٹ کے اندر وہ ایبزارب ہوتے ہیں، اس کو پروسیس کرتے ہیں، ہارمون ہیں، کیمیکل ہیں، انزائم آتے ہیں کافی زیادہ، اس کے بعد وہ ایبزارب ہوتے ہیں. لیکن یہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں تو ظاہر امیون رسپانس کریٹ کرتے ہیں وہ. اس وجہ سے وہ زیادہ لیکی گٹ اس کو کہتے ہیں. پلانٹ ٹاکسن کافی قسم کے ہیں، جیسے آج کل تو جو سبزیوں پہ اسپرے کر رہے ہیں وہ بھی ایک ٹاکسن ہے، وہ بھی ہم کھا رہے ہیں. وہ بھی ایک نیا آ گیا ہے. پہلے فائٹیٹ ہوتا تھا، یہ گندم وغیرہ میں ہے. لیکٹین ہے، گلوٹین ہے، گندم میں ہوتی ہے. آکسلیٹ ہے، یہ سبز لی ویجیٹیبل میں ہوتی ہے، پلانٹ میں ہوتی ہے، کافی میں ہوتی ہے، چائے میں ہوتی ہے، بادام میں ہوتا ہے آکسلیٹ. یہ پتھیاں بھی بناتے ہیں. یہ کچھ میں بتا رہا ہوں ہے بہت زیادہ. اور موسٹلی آج کل جو زمینوں کو کھاد دے رہے ہیں، اسپرے کر، وہ بھی اسی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ تھیوری مجھے زیادہ صحیح لگی ہے کہ لیکی گٹ سے یہ سارا سسٹم شروع ہوتا ہے. جیسے ہر جاندار چیز مرنا کوئی نہیں چاہتا، یہ پلانٹ ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، اس لیے اس کے اندر نیچر نے کوئی ٹاکسن رکھے ہیں. یہ لیکٹین ہے، یہ تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے اس کو کھا نہ سکیں، کوئی جانور اس کو کھائے نہ. تو یہ ایک نیچرل ڈیفینس میکنزم ہے. ہم کیونکہ پلانٹ سبزیاں کھاتے ہیں تو وہ ہماری جسم میں جاتا ہے، تو اس سے یہ اور دوسرا کچھ لوگ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں.
اس سے الرجی بھی ہوتے ہیں. تو زیادہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں. تو دونوں جب ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو دونوں چیزیں کور ہو جائیں گی. بڑا آسان سا ہے. یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آنتڑ کی انٹرنل، اس میں آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا وہ بالکل ٹائٹ جنکشن ہے. کوئی رائٹ سائڈ پہ دیکھو دو سیل کے درمیان لیک ہے. اس میں سے فوڈ بیکٹیریا ڈائریکٹ، جب بیکٹیریا ڈائریکٹ آپ کے بلڈ میں جاتا ہے تو آپ حساب ہو گئے زبردست ٹاکسیمیا ڈیولپ ہوتا ہے، سیپٹیسیمیا ٹاکسک. اور جب فوڈ جاتا ہے وہ بھی یہ ریئیکشن کرتا ہے. ہمارا امیون سسٹم جو بلڈ میں فوراً آتا ہے ریئیکشن کرتا ہے اور وہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے. اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں. یہ تھیوری بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے. اب اچھا نارمل ابھی جیسے جوائنٹ پین میں 3-4 بڑی وجہ بتاتے ہیں. ایک انفیکشن بتاتے ہیں، ایک ٹراما چوٹ ہے، تیسرا آٹو امیون ریئیکشن ہے. تو موسٹ کامن جو ہے وہ آٹو امیون ہے. کافی ڈیزیز ہے، میں نے بتایا 100 سے اوپر ہیں. یہ کچھ نام ہیں. یہ پہلے یہ 8-10 ہی تھی، یہ ابھی پچھلے 20 سال میں اوپر چلے گئی ہیں. تو میں آج آپ کو روماٹائڈ آرتھرائٹس کے بارے میں، اس کو گینٹھیا بھی کہتے ہیں، جو کہ جوائنٹ ڈیمیج جاتے ہیں، خاص کر ہاتھوں میں سب سے زیادہ آتا ہے. پھر ہپ جوائنٹ پہ آتا ہے، نی جوائنٹ پہ آتا ہے، اور اگر زیادہ بڑھ جائے تو لنگز، ہارٹ، وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں. ہر سسٹم کو انوالو کر سکتی ہے. یہ تصویر میں آپ دیکھیں، میں تھوڑا سا آسان فرق بتاتا ہوں. یہ جو گرین والا ہے یہ آسٹیوآرتھرائٹس ہے. دیکھو ایک لیفٹ شولڈر پہ ہے، رائٹ ہینڈ پہ ہے، ایک رائٹ لیفٹ پہ نہیں ہے. جو رومیٹائڈ ہے یہ ریڈ والا، یہ بائیلیٹر ہوتا ہے، سیمیٹری، دونوں گوڈوں میں ہوگا، دونوں ہاتھوں میں ہوگا، دونوں کندھوں میں ہوگا، دونوں ہپ جوائنٹ پہ ہوگا. یہ ایک آسان سا فرق میں نے بتا دیا مریض کا. اگر آپ دیکھیں ایک جوڑ میں درد ہے تو آپ کو رومیٹائڈ نہیں ہے، تاکہ ٹیسٹ کرانے کے بڑے مہنگے ٹیسٹ ہیں اسے بچ جائیں آپ. کافی جوڑ، زیادہ جوڑ ہاتھوں کے انوالو ہوتے ہیں. اس میں سارے جوڑ ہو سکتے ہیں، لنگ، لیور، ہارٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے لیٹ سٹیج میں جا کے. لیکن موسٹ کامنلی جوڑ وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور پھر فنکشن کام کرنے کا قابل نہیں رہتے. یہ کچھ ایکس رے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نارمل ہے. دوسرا یہ نارمل جوڑ ہے، بڑا اسموتھ ہوتا ہے. یہ رومیٹائڈ ہے، جوڑ ڈیمیج ہوتا ہے، پھر ہلتا ہے تو پین ہوتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، تو آپ پھر چل پھر نہیں سکتے، ہر طرح سے محتاج ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی کیور نہیں ہے، ریمیشن ہے. ریمیشن کہتے ہیں درمیان میں گیپ آ جاتا ہے، آپ کو دردیں رک جاتی ہیں 2 سال، 3 سال، 4 سال، 1 سال کے لیے. کیور نہیں ہوتی. جو ہی آپ دوائی چھوڑتے ہیں دوبارہ اٹیک ہوتا ہے، یا کوئی سٹریس آیا، سٹریس میں زیادہ تر فلمیٹ ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتی ہے بیماری ہر سٹریس میں. تو یہ اس کی بڑی وجہ ہے. تو سائن سمپٹم ٹیسٹ نارمل ہو جاتے ہیں اکثر. ٹریٹمنٹ افیکٹو کوئی نہیں ہے. یہ پین کلر دیتے ہیں، اسٹیرائڈ کے سائڈ افیکٹ دیکھیں نا آپ. شوگر آپ کو ہو جائے گی، بلڈ پریشر آپ کو بڑھ جائے گا، ہڈیاں آپ کی کمزور ہو جائیں گی، سارا نظام درم برم ہو جائے گا، کینسر ریٹ بڑھ جاتا ہے، نمونیا، انفیکشن. پھر ڈی ایم آر ڈی ہے، یہ بھی میتھوٹریکزیٹ ہے، یہ بھی وہی کرتے ہیں جیسے اب کینسر کے کیموتھراپی ہے، یہ بھی قسم کیموتھراپی ہے. لیٹسٹ آئے ہیں بایولوجیکل ایجنٹ جیسے انٹرلیوکن 1 ہے، 6 ہے، ٹی این ایف فیکٹر، یہ بہت مہنگے ہیں. فزیوتھراپی بھی کچھ دے دیتے ہیں. جب جوائنٹ بہت ڈیمیج ہو جائے، جیسے نی جوائنٹ ہے تو ریپلیسمنٹ تھراپی کر دیتے ہیں. ہپ جوائنٹ کی بھی ٹوٹل ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے. اور کچھ لوگ انٹارٹ کو انجیکشن لگاتے ہیں، اس سے بھی ان کو 2-4-6 مہینے سال کا ریلیف مل جاتا ہے. کیور نہیں ہے اس کی آج تک لیٹسٹ ٹریٹمنٹ. ڈائگنوز کرنے کے لیے اینٹی سی سی پی ٹیسٹ ہے، یہ خاص کر رومیٹائڈس میں پازیٹیو آتا ہے، لیٹسٹ ہے. پہلے لوگ رومیٹائڈ فیکٹر بھی کراتے تھے، سی آر پی، سی آر ٹی پروٹین، یہ باڈی میں انفلیمیشن کو شو کرتی ہے. ای ایس آر یہ شو کرتا ہے کہ باڈی میں انفلیمیشن ہے، سوزش ہے. یہ 2 بہت اچھے ٹیسٹ ہیں. اچھا ابھی شروع کرتے ہیں علاج کا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، پہلے میں یہ بتاتا ہوں کیا کھانا نہیں ہے، کیونکہ وہ تھوڑی ہے تو اس کو سمجھ لیں. سب سے زیادہ جو سبزیاں میں بند کی جاتی ہیں وہ نائٹ شیڈ ہے. ان میں لیکٹن بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے ٹماٹر ہے، آلو ہے، ایک بینگن ہے، اور شملہ مرچ یا دوسری مرچیں ساری ہیں. ان میں لیکٹن ریشو بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو بالکل زیرو کا بالکل نہیں لینا آپ نے. دوسرے نمبر پہ ویٹیبل آئل، جب میں نے بتایا تھا کارن آئل ہے، سویا آئل ہے، سن فلاور آئل ہے، کینولا آئل ہے، یہ سارے ان میں اومیگا 6 بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ پروسیس ہے، اس سے بہت زیادہ سوزش کرتا ہے یہ بھی. تیسرا آج کل دودھ، وہ گائے ہمارے ساری فارمی گائے جو ہیں یہ اس کو جی ایم او فوڈ دے رہے ہیں، کارن دے رہے ہیں، سویا دے رہے ہیں. اس وجہ سے A2 پروٹین میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز بھی یہی اسی وجہ سے کامن تھیوری آ رہی ہے ابھی تک، اور یہ بھی اسی میں بھی اس کا رول ہے. اس کو بھی آپ دودھ بھی چھوڑ دینا آپ نے. ہاں آپ کی جو گھر کی گائے جیسے چری گائے ہے، گھاس کھاتی ہے، اس کا آپ لے سکتے ہیں. تو دوسری چیز جو اس میں ہے وہ گرین، جیسے ہماری کیٹو ڈائٹ ہے، تمام اناج، گندم، باجرہ، جوار، مکئی، سب، چاول، وہ شوگر بنی تمام چیزیں، وہی کیٹو ڈائٹ ہے، اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. دوسرا لیگیومس جیسے لوبیا ہے، چھولے ہیں، دالیں ہیں، یہ بھی اس میں بالکل بند. ان میں لیکٹن بہت زیادہ ہوتی ہے. کیٹو ڈائٹ میں تو ہم نے بتا دیا تھا کہ لیکٹن کیسے ختم کرنا ہے بھگو کے، لیکن اس میں آپ بالکل نہ لیں یہ، کیونکہ یہ لیکی گٹ کا مسئلہ ہے اس میں. اچھا اس کا ابھی علاج جو ہے، ٹریٹمنٹ ہے، وہ جو میں نے سارے رزلٹ اکٹھے کر کے نکالے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
سب سے پہلے کیٹو ڈائٹ ہے، وہی میں آگے جا کے بتا بھی دوں گا آپ کو تفصیل میں، جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں، وہ میرے 16 نمبر 39 41 لیکچر میں ڈیل میں بھی ہے، آج بھی میں آخر میں آپ کو ڈیل بتا دوں۔ تو اسی فاسٹنگ ہے، سب سے اسٹرانگ ٹول ہے۔ دو چیزیں جن پہ میں بہت زور دے رہا ہوں پہلے دن سے، ایک فاسٹنگ ہے اور ایک کیٹو ڈائٹ ہے، یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ تیسرا اس میں گرم پانی میں تھراپی ہے، وہ بھی میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صبح صبح اٹھیں، گرم پانی لیں جتنا آپ ٹالریٹ کر سکیں، جتنا آپ کو برداشت کر سکیں، ہاتھ جل نہ جائیں، اس کو 3 منٹ تک دونوں ہاتھوں کو اس میں ڈبو کے رکھیں۔ اگر آپ کو زیادہ فائدہ آ رہا ہے دوسرے دن، تو اگلے دن آپ اس کو 3 منٹ بعد، پھر 1 منٹ بعد، پھر 6 منٹ تک کر لیں۔ یہ روز صبح آپ ہفتہ 2 ہفتے کریں۔ اس سے آپ، میں اس کو یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں دوائیوں کے بہت اگینسٹ ہوں۔ بجائے کہ پینڈل لیں، آپ پین کلر لیں، اس کے بہت سائیڈ افیکٹ ہیں، گردے فیل کرتی ہیں، معدہ خراب کرتی ہیں، جگر کو فیل کرتی ہیں، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں، اس سے آپ کی 90% درد ختم ہو جائے گی۔ تو آپ ٹائم بڑھاتے جائیں، پھر 3 منٹ کے 3 دفعہ کر لیں سیشن، رات کو سونے سے پہلے کر لیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پوٹاشیم ہے، یہ 6000 ملی گرام ڈیلی لینا ہے آپ نے پوٹاشیم۔ اسی لیے گرین لیف ویجیٹیبل سبزیاں بیسٹ سورس ہیں اس کی، اخروٹ ہیں ان میں ہوتا ہے، سیڈز میں ہوتا ہے، نہیں تو گولیاں جیسے ہم نے بتایا پوٹاشیم وہ آپ نے لے لینی ہے۔ ایکسرسائز اس کی بہت اسپیشل ہے کیونکہ پین بہت ہوتی ہے، نہیں یہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، خاص ایکسرسائز ہے اس کے لیے۔ دوسرا اومیگا 3 سپلیمنٹ 3000 ملی گرام ڈیلی، یہ سپلیمنٹ آتے ہیں، مہنگے ہیں، اگر مہنگے ہوں تو اس کے لیے ہم نے جو اپنا بتایا دیسی کیا ہے، فلیکس سیڈ، السی کا بیج، اور چیا سیڈ، تخم مرغا، یہ 2 چمچ آپ لے سکتے ہیں، 3 گرام وہ 5 گرام وہ، اس میں آپ کو 300-400 ملی گرام، کیونکہ یہ 10% کنورٹ ہوتا ہے باڈی میں جا کے، یہ دونوں یہ بھی آپ نے لینے ہیں۔ یہ پورا 3 مہینے کی ٹریٹمنٹ ہے، یہ آپ نے لینی ہے، یہ چھوڑنی نہیں ہے آپ نے کسی صورت میں بھی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ پھر آپ اس کو سمجھ لیں کہ اگر وہ سپلیمنٹ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ مہنگے ہیں اومیگا 3 کے، وہ لے لیں، نہیں تو پھر یہ آپ لے لیں، یہ بھی برابر افیکٹ کریں گی۔ دوسرا سب سے امپارٹنٹ اس میں ہے وٹامن D3K2، اس میں 30,000 یونٹ وٹامن ڈی اور 300 یونٹ وٹامن K2 لینا ہے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے آپ اس میں بون برات ہے ہمارا، وہ 2 گلاس ڈیلی آپ نے ضرور پینا ہے، اور بیف والا، نہیں تو مٹن کا بھی لے لیں، بیف کا سب سے بیسٹ ہے۔ یہ 3 مہینے بون برات نہیں چھوڑنا، یہ بون برات کے اندر جو امینو ایسڈ ہیں وہ جا کے آنتڑوں کے اندر ایک لہر بناتے ہیں، سب سے زیادہ ریپیئر میں جو اس میں لیکی گٹ میں رول ہے وہ بون برات کا ہے۔ اس کے بعد زنک ہے، 200 ملی گرام ڈیلی لینا ہے، یہ سربگزی میں بھی آتا ہے، یہ پمپکن سیڈ میں بھی آتا ہے، گوشت میں بھی آتا ہے، اس لیے اس کو آپ نے ایڈجسٹ کر لینا۔ اگر وٹامن بی کے لیے اگر آپ سبزیاں نہیں کھا سکتے، زیادہ نہیں لے سکتے، تو پھر آپ کو نیوٹریشن یسٹ لینی پڑے گی، یا کوئی بی کمپلیکس کے ٹیبلٹس لے لیں، جو بھی آپ کو ایزی لگے۔ کلیجی میں بھی ہے، اس لیے جو لوگ کلیجی نہیں کھا سکتے وہ نیوٹریشن یسٹ لے لیں یا گولیاں لے لیں، دونوں آپشن ہیں۔ اچھا، ابھی ڈائٹ پلان اس میں کیا ہے، وہی کیٹو کا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ 50 گرام سے 100 گرام، 50 گرام کلیجی دل ہفتے میں 2 دفعہ لینا ہے آپ نے، دماغ بھی لے سکتے ہیں، پاوے بھی لے سکتے ہیں۔ بیف، مٹن، فش، دیسی چکن 200 سے 250 گرام 300 گرام تک ڈیلی لینا ہے آپ نے، اپنی مرضی کا بنا لیں، آپ کباب بنا لیں، فرائی کر لیں، آپ بوائل کر لیں، کیما کر لیں، جیسے آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 4 انڈے ڈیلی لینے ہیں کم سے کم، ان کو فرائی کر لیں، بوائل کر لیں، آملیٹ کر لیں، جیسے آپ کا دل کرے، اور ان کو دیسی گھی میں یا انہی آئل میں کرنا ہے آپ نے، دوسرا کوئی آئل استعمال نہیں کرنا۔ مسالہ جات جیسے ادرک ہے، گارلک ہے، آنین ہے، ٹرمرک ہے، اس کا بھی بہت اچھا رول ہے اس میں، سویلنگ میں، جوائنٹ پین میں، یہ 15 20 25 30 گرام تک آپ اس میں لے سکتے ہیں، اب جیسے آپ کی مرضی ہو۔ فیٹ وہی فیٹ ہے ہمارا، دیسی گھی ہے، بٹر ہے، کوکونٹ آئل ہے، یا سرسوں کا تیل ہے، یا اولیو آئل ہے، یہ چاروں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نٹس ہیں، اس میں سب سے بیسٹ اخروٹ وغیرہ، اخروٹ ہے، دوسرے بادام وغیرہ آپ نہ لیں، اس میں ایکولر زیادہ ہوتا ہے۔ پمپکن سیڈ ہے، واٹر میلن سیڈ ہے، اور سن فلاور سیڈ ہے۔ اخروٹ سب سے بیسٹ ہے، اس میں سب سے کم ہوتا ہے اس میں۔ پھر آ گیا گرین ویجیٹیبل، یہ وہی ہے، اس میں سبزیاں ابھی صرف سلاد والے پتے لے سکتے ہیں آپ، گوبھی لے سکتے ہیں، پھول گوبھی، بند گوبھی، پودینہ لے سکتے ہیں، میتھی لے سکتے ہیں، کیل لے سکتے ہیں، اور بروکلی، بس باقی سبزیاں نہیں لے سکتے آپ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جو سبزیاں نہ کھا سکیں، ہمارے لیکچر 16 میں وہ شیک ہے سبزیوں کا، وہ پی لے، جس طرح آپ کا دل کرے۔ اور سب سے ضروری پھر یاد رکھنا، اچار، جو میں نے آپ کو پہلے تھیوری بتائی تھی، ہمارے جسم کا بیکٹیریا یہ پرو بایوٹک ہے،
30 سے 40 گرام 50 گرام تک آپ لے لیں. یہ اچار میں جو سبزیاں ہیں ان کا لیکٹن کم ہو جاتی ہے, یہ اس کا فائدہ بھی ہے. سرکے والا لے لیں, آئل والا لے لیں, جو آپ کو پسند کرتا ہے, جس سبزی کا ٹیسٹ ہے وہ آپ لے سکتی ہیں. یہ ضروری ہے, یہ 3 مہینے تک اچار نہیں چھوڑنا آپ نے. اچھا, اس کے بعد پانی کا کوئی پرہیز نہیں ہے, وہی ہے. اب واٹر فاسٹ کرنا ہے, آپ پانی پی سکتے ہیں, لیمن سالٹ واٹر پی سکتے ہیں. اس میں بون برات جیسے میں نے بتایا ہے, گرین ٹی, جنجر ٹی, بلیک ٹی اور ایپل سائڈر ونیگر. اس میں آپ بلٹ پروف کافی وغیرہ وہ نہیں لے سکتے. یہ چیزیں آپ پی سکتے ہیں, یہ اس سے آپ کا فاسٹ بھی نہیں ٹوٹتا. دوسرا جیسے میں نے پوٹاشیم بتایا تھا کہ 6000 ملی گرام لینا ہے, تو جو لوگ سبزیاں نہ لے سکیں, کم لے سکیں, کچھ پرابلم آ جائے, تو یہ گولیاں آپ نے 2 صبح 2 دوپہر 2 شام, یہ یوروسٹ کے, یہ اس کے ساتھ چلیں گی 3 مہینے, یاد رکھنا ہے آپ نے. وہی سنی ڈی کیپسول ہے وٹامن ڈی کے لیے, ہر ہفتے ایک لینا ہے 3 مہینے تک, یہ دیکھنا چھوڑنا نہیں ہے اس کو. K2 کے لیے ہمارے پاس کیل صاحب ہے ادھر, یہ 2 گولی صبح 2 شام. اچھا, جو افورڈ کر سکیں وہ باہر سے منگائیں گے, تو پھر وہ سنی ڈی اور کیلسوب نہ لیں, وہ یہ لے لیں. یہ 4 گولیاں یہ کیپسول ہیں ڈیلی لینے آپ نے 3 مہینے تک. یہ سلائڈ اس لیے تسلی سے اس کو سمجھ لیں, اسکرین شاٹ لے لیں, پھر سمجھ لیں. واٹر فاسٹ بار بار پوچھتے ہیں لوگ, اس میں واٹر فاسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ فاسٹ کریں گے اس میں آپ پانی پی سکتے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں. 18 سے 20 گھنٹے کر سکتے ہیں آپ, وہی پانی کعوہ گرین وغیرہ پی سکتے ہیں اس کے واسطے. اچھا, اس میں 2 گروپ ہیں جوڑوں کے دردوں میں. ایک آسٹیوتھرائٹس, یہ عام جوڑ ہوتا ہے, عمر کے ساتھ ہوتا ہے, تھوڑا چوٹ لگی ہو اس میں ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑی فاسٹنگ فرق ہے. اس میں آپ 18 سے 20 گھنٹے فاسٹنگ ڈیلی کریں گے, 24 گھنٹے کا فاسٹ مہینے میں 1 دن کریں گے. یا آپ ہمارا روزہ جیسے ہوتا ہے, اگر وہ رکھتے ہیں تو وہ 2 دن رکھ لیں ہفتے میں, جو آپ کا آسان ہو. اور 24 گھنٹے میں اگر فاسٹ نہیں کرتے تو پھر آپ 2 دن روزہ رکھ لیں کمپلیٹ, اس میں کچھ نہیں کھائیں پئیں, اس کو ڈرائی فاسٹ کہتے ہیں آج کل. تیسرا 72 گھنٹے کا فاسٹ 3 مہینے بعد ایک دفعہ کرنا ہے, یا آپ نے 3 دن روزے رکھ لینے ہیں 3 مہینے میں. یہ جو آپ کو ایزی ہو وہ کر لیں. یہ ان کے لیے ہے جن کا عام ارتھرائٹس کا درد ہے, پین ہے. جن کو رومیٹائڈ پازیٹیو آیا ہے, ان کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے, وہ ٹریٹ لے رہے ہیں, ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہوا ہے, ان کے لیے تھوڑی فاسٹنگ علیحدہ ہے, ڈائٹ وہی رہے گی. وہ 18 سے 20 گھنٹہ روزانہ فاسٹ کریں گے, 24 گھنٹے کا فاسٹ ہر ہفتے کریں گے, یا ڈرائی فاسٹ جیسے رمضان ہمارا روزہ ہے وہ 2 دن رکھ لیں گے. اور 72 گھنٹے کا فاسٹ ہر مہینے 3 دن کریں گے, یا 3 روزے رکھ لیں گے. یہ اس کے لیے تھوڑا سخت ہے, اور یہ 3 مہینے تک کرنا ہے آپ نے. اس کے رزلٹ پھر آپ کو آ جائیں گے, پتہ لگ جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ شروع کریں اس سے پہلے آپ یہ 2 سمپل آسان ٹیسٹ ہیں, سستے ہیں, ESR اور CRP, یہ کرا کے رکھ لیں, اور 1 مہینے بعد کرائیں. اگر یہ نیچے آ رہے ہیں تو جاری رکھیں, اگر یہ نیچے نہیں آ رہے جن لوگوں کے یا کم آئے ہیں تو وہ پھر فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے بتایا 60-70% ہے, یہ 100% نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے 10-20 گنا فرق ہے. اور جو کنٹینیو کریں وہ 3 مہینے بعد NTCCP کرائیں گے, یہ بیسٹ ٹیسٹ ہے, یہ انشاءاللہ آپ کا نارمل ہو جائے گا. اور CRP, یہ 2 ٹیسٹ ہیں 3 مہینے بعد. تو یہ اس کا ٹوٹل پروٹوکال ہے. یہ آخر میں نے وہ دے دیا, ہائی لیکٹن فوڈ کون سے ہیں, یہ لو لیکٹن کون سے ہیں جو لے سکتے ہیں. یہ ٹوٹل لیکچر تھا, اس کو سلی سے سنیں, بار بار سنیں, اس پہ عمل کر لینا آپ نے. یہ ایک ہی ڈیزیز ہے, انسولین ریزسٹنس, جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہو رہی ہیں, اور یہ انہی کو میں بار بار بتا رہا ہوں. اسی لیے جو انسولین ختم ہوگی تو باقی بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی. اور یہ سارا علاج ڈائٹ کے ساتھ ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے دوائیوں کی, سائڈ افیکٹ نہیں ہے, کاسٹ نہیں ہے, رزلٹ دونوں کے 19-20 کا فرق ہے, تو پھر آپ کو یہ فائدہ بھی دے گا. دوسرا, ابھی انسولین ریزسٹنس کے جو میں نے سیریز شروع کی تھی اس میں ابھی 2 ٹاپک رہ گئے, ایک بلڈ پریشر اور ایک ہارٹ اٹیک کے اسٹنٹ ور. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلا لیکچر تو اس کے ایکسرسائز کے بارے میں ہوگا جوڑ کے درد کے لیے, اور اس کے بعد وہ آئے گا انشاءاللہ. پھر امید ہے کہ کور ہو جائے گا. اچھا جی, خدا حافظ.